صحیح صحیح بسم اللہ بکوخا لیٹ شو یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورۃ الفاتحہ مقدمہ قرآن ہے. قرآن مقدس کی ہر سورت کا ایک خاص دعویٰ ہوتا ہے، مقصد اور محور ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی. عبادت کے جتنے اقسام ہیں، جتنے اجزاء ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ ابتدائی 3 آیات پر مشتمل ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے 7 تک اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک. پہلے حصے میں دوسرے حصے میں ایاک نعبد اللہ کا حق ہے اور ایاک نستعین بندے کا حق ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک جو سورت کا تیسرا حصہ ہے، اس میں بندے کے حقوق کا اور بندے کی دعا کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ 3 فرقوں کا اجمالی طور پر تذکرہ موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے مابین جو ربط ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایاک نعبد اللہ کا حق ہے، ایاک نستعین بندے کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی. بندے کا حق یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کسی بھی وقت، کوئی بھی کسی بھی وقت اللہ تعالی کے دربار میں حاضری لگا سکتا ہے اور اپنی حاجت اور مراد اللہ تعالی سے منوا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوال یہاں یہ درپیش تھا کہ ایاک نعبد عبادت کا تذکرہ ہے، ایاک نستعین دعا کا تذکرہ ہے. سوال یہ ہے کہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد عبادت اللہ ہی کی جائے گی. ایاک نستعین مدد اللہ ہی سے مانگی جائے گی. عبادت اور استعانت کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ عبادت چونکہ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا یہاں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ تم اللہ تعالی سے توفیق کی دعا مانگتے رہا کرو، اور یہ عقیدہ رکھو، یہ نظریہ بنائے رکھو کہ انسان اللہ تعالی کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. عبادت کے لیے بھی توفیق الہی شرط اول ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسرا ربط یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت کے بعد استعانت کا تذکرہ تھا. قسم مسئلہ بے صرف آڈیو تک ٹھیک شو. ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت کے بعد استعانت کا تذکرہ، یہاں سے وسیلے شرعی کا اس بات ہوتا ہے کہ تم اے میرے بندے دعا مانگتے وقت میرے سامنے میرے اسماء اور صفات کا اور اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کیا کرو۔ وسیلہ کے مسئلے پر پچھلے درس میں تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اسی ضمن میں آج ہمارا موضوع ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم، اس سے متعلق جو قصے کہانیاں مشہور ہے اسے ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے قرآن اور سنت سے ہمیں اسم اعظم کے بارے میں جو تصور ملتا ہے اسی کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اسمن، اور اعظم کہتے ہیں سب سے عظیم۔ اسم اعظم یعنی سب سے عظیم نام۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسم اعظم سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسم اعظم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اس کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس دعا کی قبول ہونے کے چانسز قدرے زیادہ ہوتے ہیں اس دعا کے بنسبت جس میں اسم اعظم کے وسیلے کا سہارا نہ لیا گیا ہو۔ اسم اعظم سب سے عظیم نام۔ دیکھیے یہ جو عظیم یا اعظم کہتے ہیں، اعظم سب سے بڑا، اس میں ہم نسبت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف اللہ تعالی کے اسماء ہے، دوسری جانب مخلوق کے اسماء اور مخلوق کے نام ہے۔ مخلوق کے ناموں کے اعتبار سے، مخلوق کے ناموں کے مقابلے میں اگر اللہ تعالی کے ناموں کو دیکھا جائے تو اللہ تعالی کا ہر نام مخلوق کے ناموں کے مقابلے میں اعظم ہے۔ جس طرح ایک ہے اللہ کا کلام، ایک ہے مخلوق کا کلام، ایک ہے اللہ کا کلام، ایک ہے مخلوق کا کلام۔ اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھیے، مخلوق کے کلام کو دوسرے جانب آپ میزان میں وزن میں تولیے۔ اگر آپ دونوں کو تولنا چاہیں تو دونوں کا کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں مخلوق کا کلام کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام، دونوں کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہر حرف مخلوق کے کلام کے مقابلے میں اعظم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، تمام نام وہ مخلوق کے ناموں کے مقابلے میں اعظم ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اعظم سورت ہے۔ قرآن مقدس وہ تو بے شک قرآن کی ہر آیت مخلوق کے کلام کے مقابلے میں اعظم ہے، ہر سورت، لیکن آپس میں دیکھا جائے تو اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ آیات میں دیکھا جائے تو اعظم آیت، سب سے عظیم تر آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر نام عظیم ہے، ہر نام اعظم ہے، ہر نام سب سے عظیم تر ہے، لیکن ان اسماء کو آپس میں دیکھا جائے، آپس میں اسے تولا جائے تو ان تمام ناموں میں ایک نام ہے، ان تمام اسماء میں ایک نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کے تمام ناموں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہاں سوال یہ ہے کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ تو جواباً یاد رکھیے کہ اسم اعظم کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں اشارات ملتے ہیں، مضبوط اشارات ملتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں اسم اعظم کے بارے میں اشارات ملتے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک صحابی ہے، اس نے دعا مانگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی اسماء اللہ تعالیٰ کو بطور وسیلہ پیش کر دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے، اس شخص نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں کا وسیلہ دیا ہے، اس میں کیسے متعین کیا جائے گا کہ کون سا نام اسم اعظم ہے؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، لیکن اس نے تو کئی اسماء کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اب ان تمام اسماء میں اسم اعظم کون سا ہے؟ یہی وجہ ہے، چونکہ صراحتاً نہیں بتایا گیا، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا اختلاف ہے اسم اعظم کے بارے میں۔ اسم اعظم کے بارے میں ائمہ سلف کا، علماء امت کا، اکابرین کا اختلاف موجود ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے، وہ بھی مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہیں، الحی القیوم۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام بھی ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندے کی کوئی حاجت ہو، اس حاجت کے مناسبت سے، کوئی حاجت ہو، اس حاجت کی مناسبت سے بندہ اخلاص سے، اخلاصی دل سے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا ورد کرے اور اللہ تعالیٰ کو دعا میں اس نام کا وظیفہ لگائے، اس نام کا وسیلہ پیش کرے، تو وہ اسم اعظم ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم شخص کی اور حالات کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے اور وہ نہایت بھوکا ہے یا اس کی رزق میں تنگی ہے، اور وہ نہایت اخلاص سے کہے الرزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والے، تو یہ الرزاق اس کے حق میں اسم اعظم ہے۔ ایک شخص ہے، وہ نہایت گناہ گار ہے اور اس کے دل میں گناہ سے توبہ کی تڑپ پیدا ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طالب ہے، اور معافی کا طالب ہے، بخشش کا طالب ہے۔ ایسے موقع میں وہ کہے یا غفار، نہایت عاجزی سے۔ یہ الغفار جو ہے، یہ اس کے حق میں اسم اعظم ہوگا۔ جی، علماء کرام کا اسم اعظم کے بارے میں اختلاف ہے۔ میں نے اس میں سے آپ کو 3 اقوال بتا دیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ہمارے جو پاکستان میں جو وابڈا والے ہیں وہ ہم سے خوب دعائیں سمیٹتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم ان کی وجہ سے ہم ذکر اذکار پر بھی کاربند ہے۔ جب بھی بجلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب بجلی کیوں لگائی کرنا لگے دے بس اور جب بجلی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ امید واثق ہے کہ جو ہمارے وابڈا کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کا ثواب انہیں بھی ضرور پہنچتا ہوگا۔ اچھا جی، ایاک نستعین کے ضمن میں وسیلہ کی بحث چل رہی تھی۔ وسیلہ کے ضمن میں ہم آ گئے اسم اعظم کی جانب۔ اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کا تو ہر نام عظیم ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک،
اللہ تعالیٰ کا ہر نام عظیم ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء کو آپس میں اس کا تقابل کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے ان اسماء الہیہ کا، تو ان اسماء میں سب سے اعظم وہ ہے کون سا؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ یہ اسم اعظم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی حاجت کے مناسبت سے اخلاص سے اگر اللہ تعالی کا کوئی بھی نام بطور وسیلہ پیش کرے تو وہ اسم اس کے حق میں اسم اعظم ہوگا۔ نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اسم اعظم کون سا ہے، اسے ہم قطعی طور پر اسے ہم متعین نہیں کر سکتے، قطعی طور پر 100% یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کسی ایک اسم کے بارے میں کہ بس یہی ایک اسم یہ اسم اعظم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں یہ بتایا جاتا کہ یہ فلاں نام اسم اعظم ہے، یہ فلاں اسم، تو ہم کیا کرتے؟ کوئی بھی دعا ہوتی بس ہم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ میں صرف اس ایک اسم پر اکتفا کرتے، ایک اسم پر، ایک ہی نام پر ہم اکتفا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو مخفی رکھا تاکہ میرے بندے اپنی دعا میں بطور وسیلہ میرے سامنے زیادہ سے زیادہ اسماء پیش کرے، تاکہ میرے بندے میرے سامنے دعا مانگتے وقت میرے زیادہ سے زیادہ اسماء کا وسیلہ پیش کرے۔ یہی حکمت ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی حکمت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعین نہیں کیا۔ اس کی ہمارے سامنے کہ میرا بندہ مثال کے طور پر وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ، پھر خیال آتا ہے شاید الحی القیوم اس میں یا حی یا قیوم، پھر خیال آتا ہے شاید الخالق یہ اسم اعظم ہو یا خالق، خیال آتا ہے شاید الرحمن اسم اعظم ہو، تو وہ دعا مانگتا ہے یا رحمان۔ اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت جو ہے وہ خالقیت کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جس صفت کے سب سے زیادہ محتاج ہے وہ صفت رحمانیت ہے۔ یہی وجہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت محض اپنی عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا، کوئی بھی شخص جنت محض اپنی عمل کی وجہ سے نہیں داخل ہو سکتا۔ پس صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت نہیں داخل ہو سکتا۔ تو بندے اللہ کی تمام صفات میں جس صفت کے سب سے زیادہ محتاج ہے تو وہ صفت ہے صفت رحمانیت۔ تو شاید یار الرحمن اسم اعظم ہو، شاید یہ فلاں اسم اعظم ہو، شاید یہ فلاں نام اللہ تعالیٰ کا یہ فلاں یہ اسم اعظم ہو، تو اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ناموں کا وسیلہ پیش کریں گے۔ اچھا جی، اس کے ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ہے جس میں مانگی ہوئی دعا وہ رد نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے جس میں مانگی ہوئی دعا وہ رد نہیں ہوتی۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعین نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت اگر بتا دیا جاتا
تو ہر شخص صرف اسی 1 منٹ میں، اس 2 منٹ میں جو مخصوص وقت ہے، صرف اسی میں وہ دعا مانگنے کے لیے زور لگاتا. بس اللہ تعالیٰ نے اسے متعین نہیں کیا، یعنی ہمارے سامنے اسے نہیں رکھا اس وقت کو. کیوں؟ تاکہ میرا بندہ جمعہ کے دن دیگر دنوں کی بنسبت دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرتا رہے. شاید یہ جو جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، شاید یہ وقت قبولیت کا ہو. شاید 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہو. شاید عصر کے بعد کا جو وقت ہے جمعے کے دن یہ قبولیت کا وقت ہو. تو اسی وجہ سے تاکہ یہ سارا دن دعائیں مانگتا رہے. ایک تیسری مثال اس کی ہمارے سامنے ہے. دوسری مثال وہ ہے لیلۃ القدر کی. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. جو قدر کی شب ہے، اسے قدر کی شب کہنے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ قدر عظمت کو بھی کہتے ہیں، قدر عظمت کو بھی کہتے ہیں. عظمت تو قدر کی شب یعنی عظمت کی شب، اور قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ شب جس میں اللہ تعالی 1 سال کی جو تقدیر کی کاپی ہوتی ہے، 1 سال کی اگلے سال کی جو تقدیر کی کاپی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی بڑے بڑے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے نیچے دیگر جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں لگاتی ہیں. فلاں شخص کی فلاں مقام پر روح قبض کرنی ہے، فلاں شخص کی فلاں مقام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فلاں تکلیف سے اس کی حفاظت کرنی ہے، فلاں وقت پر فلاں شخص کے لیے تم نے دعائیں مانگنی ہے، فلاں وقت پر فلاں ٹائم پر تمہاری یہ ڈیوٹی ہوگی، یہ ہوگی. تو 1 سال کی جو تقدیر کی کاپی ہوتی ہے اگلے سال کی، وہ فرشتوں کی حوالہ کر دی جاتی ہے لیلۃ القدر یعنی تقدیر کی شب میں. ہمارے لوگوں نے تو لوگوں نے تو یہ تمام فضائل وہ لگاتی ہے 15 شعبان کے ساتھ، نصف شعبان 15 شعبان کے ساتھ. تو یہ اہل تشیع کے زیر اثر ہے یہ تمام باتیں. یعنی چونکہ اہل تشیع کے ہاں شیعوں کے ہاں 15 شعبان جو ہے یہ بہت بابرکت شب ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو امام غائب ہیں وہ 15 شعبان کو ان کا ظہور ہوگا، اور 15 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ اس شب کا بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے لوگ بھی انہی کے پراپیگنڈے کے زیر اثر آ گئے، اور جو لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں وہ تمام فضائل بلکہ اس سے بڑھ کر فضائل وہ لیلۃ البراءت 15 شعبان کے لیے گڑھ لیے. جی اہل تشیع کے ہم کچھ زیادہ ہی زیر اثر ہیں. دیکھیے ہر صحابی امام ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، لیکن آپ سنتے ہوں گے امام علی، امام حسن، امام حسین. دیکھیے یہ امام عثمان، امام ابو بکر، ہم کچھ زیادہ روانگی سے ہم اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے، لیکن امام حسن، امام حسین تو یہ اہل تشیع ہی کے زیر اثر، ورنہ ہمارے لیے تو ہر صحابی امام ہے. اور وہ جب امام کہتے ہیں تو امام کو انہوں نے نبی سے بڑھ کر درجہ انہوں نے امام کو دیا ہے، اور امام کو الوہیت کے صفات، خدائی کی صفات بھی انہوں نے امام کے کاتے میں لکھ دیے ہیں. اچھا جی، تو قرآن و سنت کے بغیر، قرآن و سنت کے جب تک ہم اس کے قریب نہیں آئیں گے اس کتاب مقدس کی جانب، تو ہم پر انہی کا کالا سایہ وہ پڑا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ان کے شرور سے بچائے رکھے اور فتنے سے ہمیں امان میں رکھے. جی تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتا ہے.
جی ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ روحان احمد صاحب، انہیں میں جب دیکھتا ہوں تو یہ رمضان کے جو آخری 10 شب ہے یہ مکمل شب بیداری میں گزارتے ہیں، اور کبھی مجھے اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ ان کی کبھی آنکھ بھی لگی ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ لیلۃ القدر یہ صرف مثال کے طور پر 27ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، پھر تو ہم جیسے گناہ گار بھی صرف اس ایک ہی رات میں ہم کڑے ہو جاتے، لیکن بتایا گیا ہے 10 رات، تو جو ان جیسے جلیل القدر لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو 10 راتیں ہوتی ہے وہ عبادات میں ہی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ کیا اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس میں یہ نہیں بتا سکتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اطلاع نہیں دے سکتے تھے کہ دیکھیے 21ویں شب ہے، یا 22ویں ہے، یا 23ویں ہے، یا 24 25ویں، یا 27ویں، یا 29ویں ہے؟ بے شک بتا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے جو میرے قریب آنا چاہتے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو 10 راتیں ہیں ان تمام راتوں کو وہ عبادات میں گزارے۔ اور علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر سال وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سال 21ویں شب، دوسرے سال 27ویں، تیسری سال 25ویں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے، یہ میں اسم اعظم کے بارے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ نام ہے جو قرآن اور احادیث میں خصوصاً قرآن مقدس میں موجود ہے، قرآن مقدس میں موجود ہے۔ لیکن اور یہ بھی معلوم بات ہے کہ جو زیادہ مشہور نام ہے، امید واثق ہے کہ اسی میں یا اللہ ہے، یا الحی القیوم ہے، یا الرحمن ہے، یا الخالق ہے، وغیرہ اسی میں، لیکن ہمیں کسی ایک نام کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صرف یہی ایک اسم جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے جب مجھ سے دعا مانگے تو وہ میرے سامنے میرے زیادہ سے زیادہ اسماء کا وسیلہ پیش کرتا رہے۔ میرے جو چھوٹے ننھے منع سے بھائی ہیں تو اب تو ماشاء اللہ تعالی جوان ہو گئے ہیں، حافظ قرآن ہے سید محمد مرتضیٰ، تو یہ جب حفظ میں تھے، حفظ قرآن کر رہے تھے، تو ان کے ایک حضرت صاحب تھے، ان کے قاری صاحب تھے، تو ایک دفعہ وہ ذکر کر رہے تھے یا بدوح یا بدوح یا بدوح، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا بدوح کیا چیز ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا بدوح یہ اسم اعظم ہے۔ پھر سوال ہوا کہ اچھا جی یہ بدوح کا مطلب کیا ہے؟ بدوح کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ معنی سے بے خبر تھے۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ بدوح کس کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے کہ یہ بدوح اسم اعظم ہے؟ وہ جواب بھی ابھی تک سال ہا سال ہو گئے ہیں، یہ جواب بھی ابھی تک نہیں مل سکا، اس سوال کی طرح جو کہ میں نے ایک شخص سے کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ 49 کروڑ نمازوں کے برابر ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات کہاں سے آپ نے لی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مقدس سے۔ میں نے سوال کیا کہ قرآن مقدس میں کہاں یہ بات موجود ہے؟ جواب ملا کہ 30ویں پارے میں۔ جب سوال کیا کہ 30ویں پارے میں کون سی صورت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ لیکن اس انشاءاللہ کہنے کے بعد میں بچپن سے یہ جوانی کا مرحلہ بھی آ گیا اور میں صاحب اولاد بھی ہو گیا، لیکن ابھی تک ان حضرت کا جواب مجھے نہیں ملا کہ 30ویں پارے میں وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس کا یہ معنی ہو کہ ایک نماز جو کہ اللہ کی راہ میں ادا کر دی جائے تو اس کا اجر و ثواب وہ 49 کروڑ نمازوں کے برابر ہے۔ کچھ یوں ہی حافظ سید محمد مرتضیٰ صاحب کو ابھی تک جواب نہیں ملا کہ یا بدوح اسم اعظم ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اچھا جی، اسم اعظم
کیوں نہیں بتایا گیا کہ صرف یہ ایک ہی نام، تاکہ میرے بندے میرے سامنے میرے زیادہ سے زیادہ ناموں کا وسیلہ پیش کریں. جیسا کہ ماں مثال سور کو حافظ محمد لیلۃ القدر مثال میں اول کو اچھا جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. جی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. وہ نہیں بتایا گیا کیوں؟ تاکہ میرے بندے جمعے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. اور اسی طرح لیلۃ القدر کی مثال تھی. لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی رات ہے وہ نہیں بتایا گیا، تاکہ میرے بندے ان تمام 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں. دو مثالوں میں اور کرو. اچھا ایک تیسری مثال لے لیجئے، وہ ہے گناہ کبیرہ کی. یاد رکھیے گناہ کے 4 اقسام ہیں. ٹائم سر حافظ سے اچھا جی گناہ کے 4 اقسام ہیں. میرے لیے مشکل نہیں کہ میں آپ کو سورۃ الفاتحہ 10 منٹوں میں اس سورت کو آپ کے سامنے رکھ دوں، اور مختصراً آپ کے سامنے یہ سورت میں نے 1 گھنٹے میں تقریباً 50 منٹس میں نے اس سورت کی آپ کو ترجمہ اور تفسیر رکھ دی تھی. لیکن چونکہ یہ اساس القرآن ہے، قرآن کی بنیاد ہے، تو لہٰذا یہ چند ضروری جو مباحث ہے اور ٹاپکس ہیں اسے آپ کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے. آپ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے قرآن مقدس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان رہے گا. اور یہ 3-4 دروس میرا ارادہ ہے کہ ہم صرف دعا ہی کے مضمون پر رکھیں، تاکہ کم از کم ہم سمجھ جائیں کہ دعا کیا چیز ہے. دعا تو ہم اسے کہتے کہ راضی لاس بہچت کو، پھر کہتے یہ دعا بیاد کو، اور کوئی گپ شپ لگاتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں قہوے کا کپ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں چائے ہوتی ہے، اور کسی کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے اور گپ شپ رہتی ہے، لیکن بطور رسم ایک دعا یہ دعا بیاد کو. تو یہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ یہ ہنسی مذاق ہے. اور کسی عبادت کا ہنسی مذاق اڑانا، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں قرآن مقدس کا. ہاں آپ مفتیان صاحبان سے پوچھئے کہ عبادت کا مذاق اڑانا اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. گناہ کے 4 اقسام یاد رکھیے. ایک وہ گناہ ہے جو کہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، وہ ہے کفر اور شرک. کفر اور شرک ایک وہ گناہ ہے. ہاں کفر اور شرک اللہ معاف نہیں فرماتے کسی بھی صورت. ہاں اگر کوئی اپنی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور استغفار کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اسے بخش دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اگر بغیر توبہ کے کوئی شخص وفات پا گیا اور وہ شرک کے مرض میں مبتلا تھا تو اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں. جس طرح سورۃ المائدہ سورۃ النساء آیت نمبر 48، 48 اور 116 میں وارد ہے. دوسرے نمبر پر وہ گناہ ہے کبیرہ گناہ جو کہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس پر آپ سے اس سے قبل گفتگو کی تھی، لیکن حافظ محمد صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہوئی تھی. اگر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی دونوں صورتوں میں آپ توجہ سے سن لیں، نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور ہوگا. کبیرہ گناہ وہ کبیرہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. وہ کبیرہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، معصوم سا ہے، یا آپ یوں یاد رکھیے، یوں سمجھ لیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں، اور آپ نے اسے گالی دے دی، یا آپ نے کسی سے چوری کر دی، یا آپ نے کسی کو بے جا اذیت پہنچا دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حقوق العباد جو ہے، کسی کی آپ نے غیبت کر دی، کسی پر آپ نے بہتان اور تہمت باندھ دی، کسی کا آپ نے بے جا ہنسی مذاق اڑایا،
پیسے چورے کر لیے، پیسے لیا دیکھ رہے جی، پیسے آپ نے کسی، پیسے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کتاب ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے کئی احباب نے کتابیں چرائی ہیں جی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ فتویٰ بھی ہے، لگایا گیا ہے کہ کتاب کی چوری وہ جائز ہے، کتاب کی چوری جائز نہیں، لیکن وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، منم اللہ اگر کردم گناہی، منم اللہ اگر کردم گناہی، مشو حیران کفرم ہم معافست۔ منم اللہ اگر کردم گناہی، میں تو ملا ہوں، میں کوئی بھی گناہ کروں، مشو حیران کفرم ہم معافس، تم حیران مت ہو، میرا تو کفر بھی معاف ہے۔ تو کتاب کی چوری تو پھر چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا جی، کسی سے آپ نے چوری کی ہے، گالم گلوچ کی ہے، غیبت، بہتان، اذیت پہنچائی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، حقوق العباد کی آپ نے لحاظ نہیں کیا، اسے پامال کیا ہے کسی کے حقوق کو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ جو حقوق العباد سے وابستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے۔ قانون یہ ہے کہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، قانون میں ہی ایک استثنائی صورت لکھی گئی ہے، قانون ہی میں ایک استثنائی صورت لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اس کے حقوق العباد بھی معاف کر دے گا، لیکن یہ قانون یہ ہے کہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن اس کے بہت کم چانسز، باقی اللہ تعالیٰ الرحمن ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہ ہے، حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہ، وہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ ہے تو بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا۔ حقوق اللہ ہے، بغیر تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، لیکن قانون یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ دریو شدہ ایک کفر اور شرک ہے جو بغیر توبہ کی کسی بھی صورت معاف نہیں ہوتے، قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی استثنائی صورت نہیں ہے۔ دوسرا وہ کبیرہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، وہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن معافی کی جو قانون میں جو بنیادی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہے تو اسے اس کا حق لوٹا دیا جائے، گالی دی ہے اس سے معافی مانگ دی جائے، غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ دی جائے، تہمت لگائی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، یا مثال کے طور پر اس کا کوئی حق آپ نے کھایا ہے، چوری کی ہے وغیرہ، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اسے اس کا حق آپ پہنچا دیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اسے اس کا حق پہنچا دیں۔ اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ جی یہ میں نے فلاں موقع پر آپ سے یہ چوری کی تھی تو یہ آپ واپس لے لیں، نہیں، بلکہ آپ اسے بس کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حق لوٹا دیں، اور آپ بتا دیں کہ جی یہ آپ کا حق تھا اور کسی وقت میرے ذمے آپ کا یہ حق رہ گیا تھا، براہ کرم مجھے معاف فرمائیے اور یہ اپنا حق آپ وصول کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، تحفے کی شکل میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، یہ آپ قبول کر لیجئے۔ اگر مثال کے طور پر قتل کیا ہے کسی شخص نے، اللہ نہ کرے، تو اس نے قتل میں اللہ کا حق بھی مارا ہے، مقتول کا بھی اور مقتول کے وارثوں کا بھی۔ مقتول کے وارثوں کے پاس تو وہ جائے گا، وہ کہے گا کہ جی میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے قصاص کرنا چاہے تو بھی، دیت پر فیصلہ کرنا چاہے تو بھی، معاف کرنا